ایک خبر ناظرین کھیل کے میدان سے بھی سن لیں۔ مودی سرکار نے جینٹل مین کا کھیل جس کو کہا جاتا ہے کرکٹ، اس کو اپنی مذموم خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا اور سیاسی تنازعات کو کرکٹ کے میدانوں کا رخ دے کر کھیل کو کھلواڑ بنا دیا۔ پہلے بنگلہ دیشی کرکٹر مستفیض الرحمان کو توہین امیز انداز میں آئی پی ایل سے الگ کیا گیا۔ وہ کولکتہ نائٹ رائڈرز کی جانب سے کھیلتے تھے اور اس ٹیم کی ملکیت بھارتی اداکار شاہ رخ خان کے پاس ہے۔ بنگلہ دیشی پلیئر کو اپنی ٹیم میں منتخب کرنے پر شاہ رخ کو بھی غدار کہا گیا۔ اس کے بعد مستفیض الرحمان کو انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، جس کے بعد انہیں آئی پی ایل سے نکال کر واپس بنگلہ دیش بھیج دیا گیا۔ اس فیصلے نے بھارت اور بنگلہ دیش میں ایک سفارتی جنگ شروع کرا دی، جس کے بعد بنگلہ دیش نے T20 ورلڈ کپ کے میچز کے لیے اپنی ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار کر دیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا موقف یہ ہے کہ اس کے کھلاڑیوں کی جان کو بھارت میں خطرہ ہے، اس لیے ان کے میچز بھارت سے سری لنکا منتقل کیے جائیں۔ یہ درخواست آئی سی سی کو دی گئی، جہاں ایک اور انتہا پسند ہندو جے شاہ آئی سی سی کا سربراہ ہے۔ جے شاہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا بیٹا ہے اور اس لیے ذرائع کے مطابق وہاں سے بنگلہ دیش کی درخواست مسترد ہونا بالکل یقینی ہے، جبکہ بھارتی بورڈ نے یہ پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا ہے کہ بنگلہ دیش کو ہر صورت میں بھارت میں ہی کھیلنا پڑے گا، مگر بنگلہ دیش کا بورڈ اور ان کی حکومت اس فیصلے پر ڈٹ گئے کہ بھارت میں کسی صورت ٹیم نہیں بھیجنی۔ بھارتی ٹیم نہ بھیجنے پر ممکن ہے بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ کے دوران قیمتی پوائنٹس سے ہاتھ دھونا پڑے، مگر ناظرین قومی غیرت کے معاملے میں شاید یہ مہنگا سودا ثابت نہ ہو۔ البتہ بنگلہ دیشی ٹیم کے نہ آنے سے ہندوستانی سرکار کی جگہ جگہ رسوائی ضرور ہوگی، جو خود کو ہمیشہ کرکٹ کا گرو بنا کر پیش کرتا ہے۔ ان حالات میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی اچھا فیصلہ کرتے ہوئے مستفیض الرحمان کے لیے پی ایس ایل کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس سے ایک بات پھر ثابت ہو گئی ہے کہ بھارت کے ہر مرض کا شافی علاج اس خطے میں صرف پاکستان کے پاس ہے۔